بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصلاح اعمال۔ آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں چند سوالات لے کے، اور اس کے آپ نے جواب دینے SMS کے تھرو۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے عید قرباں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید قرباں بالکل نزدیک ہے اور اس کی بالکل آمد ہے۔ آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قربانی کس طرح کرنی ہے اور اس کی تقسیم بھی کیسے کرنی ہے۔ تو آج میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوالات صرف آپ سے ہیں، اس کے SMS کے تھرو لازمی جواب دیجیے گا۔ آج کل کے دور میں جو قربانی ہم کر رہے ہیں، کیا وہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قربانی کی جاتی ہے اور ہمارے خاص مخصوص جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے ہم جو بالکل خاص چیزیں ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، جیسے مثلاً کہ ہمارا کوئی بہنوئی، ہمارا پھوپھا، ہمارے کوئی سگے رشتہ دار جو بہت زیادہ رشتہ عزیز ہے، ان کے لیے ہم بہت اچھا گوشت نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ کیا ہم قربانی کے لیے جیسے آنے والے دنوں میں ڈی فریزر خریدتے ہیں عید سے چند روز پہلے، کہ عید کا جو گوشت ہے وہ ہم نے فریزر کرنا ہے، کم سے کم 2 سے 3 ہفتے ہم نے یہ کھانا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے SMS کا جواب لازمی دیجیے گا۔ آج کا پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں PhD اسکالر جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آج کا عنوان رکھا گیا ہے عید قرباں۔ جی، سب سے پہلا سوال آپ سے ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ فقہ کی کتاب ہے در مختار، اس کے اندر اس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے قربانی کی: ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے ہی جو قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں 10 سال مدینے میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ قربانی جو ہے یہ صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کون خوش دلی کے ساتھ ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے اسے کہتے ہیں۔ قربانی جو ہے اس کی ابتدا جو ہے یہ تو آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، جیسے قرآن کے اندر یہ موجود ہے: اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی حابیل اور قابیل نے، ایک قبول ہو گئی دوسرے قبول نہیں۔ ایک واقعہ پورا جو قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی، اور یہ ہر امت کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم جانور خود ہی ذبح کرتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا مردود ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ جانور کو ذبح کرتے، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قربانی کے لیے لاتے، اس کو کھلے میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، تاکل النار، جس کو وہ کھا جاتی یا جلا جاتی وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، جس کو نہیں جلاتی تھی وہ مردود ہو جاتی تھی۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ حصہ ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بکرا وغیرہ ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ ہے، وہ تو ایک بندہ ہی قربانی کرے گا۔ مثلا کوئی بندے جو ہیں 2 شخص 2 آدمی کہیں جو وہ 10-10 ہزار ملا کے، جتنے بھی ہیں فرض کر لیں، وہ ملا کے ایک بکرا لے آئیں، تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے، حلال ہے۔ قربانی ایک بندے کی طرف سے ایک بکرا۔ ہاں، جو بڑا جانور مثلا اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک گائے ہے 7,000 کی، ہم فرض کر رہے ہیں، ویسے ملے گی نہیں اتنے کی، مہنگی ہے بہت زیادہ۔ اچھا، 7,000 کی گائے ہے، 5 بندوں نے 1,000 دیا، چھٹے نے 1,500 دیا، اب 7ویں نے 500 دیا۔ اب ایک حصہ جو ہے ایک بندہ جو اس سے کم ہے، ایک کا سب سے زیادہ ہے،
اب ان کے حصے برابر نہیں ہیں تو ایسی قربانی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں 6 حصے دار پورے ہو گئے، 7واں نہیں مل رہا، اب ایک بندے کو پتہ لگا وہ امیر شخص ہے، وہ بکرا کر رہا تھا، اس نے کہا یہ محلے میں ان کو حصہ نہیں مل رہا، چلو میں اس میں حصہ رکھ لیتا ہوں، گھر تو بکرا کر رہا ہوں مگر کباب بھی بنانے ہیں، میں نے جناب وہ قورمے کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کرنی ہیں، بیف چاہیے مجھے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گوشت کی نیت سے اس میں حصہ ڈال دیتا ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، قربانی کی نیت اس کی وہی بکرا کی، یہ بکرا میں قربانی کر رہا ہوں، وہ گوشت ہے، وہ پیسے دے دیتا ہے۔ اب اس نے سب کی قربانی جو ہے وہ خراب کر دی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں حصہ ملا رہے ہیں ان سب کی قربانی جو ہے ان کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی فرض کریں 6 بندے شریک ہو گئے ہیں، 7واں نہیں مل رہا تھا، 2 لوگ جو ہیں مل کے 7واں حصہ رکھ لیتے ہیں، چلو یار ہم دونوں گوشت آدھا آدھا کر لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اس میں 8 بندے شریک ہو گئے ہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا، یعنی کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں 2 سے 3 افراد ہیں تو وہ بکرا لینا چاہتے ہیں تو وہ پیسے ملا کے نہیں کر سکتے، ایک ہی شخص وہ قربانی کا حصہ بن سکتا ہے، یعنی کہ بکرا لے کے آئیں گے تو وہ ایک شخص کے نام پہ قربانی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے پیسے ایک بندے کو دے دیں گے، اس کو مالک بنا دیں گے، بھی آپ ہی اس کے مالک ہیں، حالانکہ واجب نہیں ہے، وہ خود واجب کر رہے ہیں، وہ ان پہ شریعت کی طرف سے لاگو نہیں ہے، خود ایک کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بندے کو مالک بنائیں گے، مثلا والدہ کو بنا دیں یا والد صاحب کو بنا دیں، بڑی بہن کو بنا دیں، بڑے بھائی کو بنا دیں، بھی یہ پیسے تیرے ہیں، جو مرضی کر لے اس کا۔ اب وہ قربانی لے آتی ہے، اب وہ قربانی کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کا ثواب سب کو ملے گا، گوشت سارے کھا سکتے ہیں، قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے وہ ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عید قربان کے روز جو ہے وہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ عید کے روز یہ پڑھنا ثواب ہے؟ جی بالکل، ہم عید والے دن پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر ہے نا 9 ذی الحج سے فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مختصراً واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا چاہی، ان کو زمین پہ لٹا دیا، چھری چلانے لگے، تو اللہ کو ان کا یہ عمل بڑا پسند آیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا، ایک جانور دے کے بھیجا، جاؤ اس کو لے جاؤ اور ذبح کے لیے وہاں رکھو، پیش کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جب لے کے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے روکنے کے لیے دور سے آواز لگائی، صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ صدا سنی، یہ تکبیر سنی، فوراً سمجھ گئے جو آزمائش کا وقت کا گزر چکا ہے، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، قبول ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ایک موجود ہے، انہوں نے اس کے شکریے میں پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی وہ مسکرائے، انہوں نے آگے سے کہا وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان نفوس قدسیہ کی یہ ادا اس قدر پسند آ گئی، اب یہ ضروری لازمی قرار دے دیا کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں 10 ذی الحج کی، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیر جو ہے جیسے ہی ہم فرض نماز کا سلام پھیریں گے، کم از کم ایک مرتبہ یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا واجب ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ بتائیے گا، میرا اگلا سوال ہے کہ قربانی کرنے کی کوئی شرائط بھی مقرر کی گئی؟ جی قربانی کی شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس پہ قربانی فرض ہے، مسلمان ہی قربانی کرے گا۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ مقیم ہونا، یعنی اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہو۔ مثلا کوئی بندہ سفر پہ گیا ہوا ہے 52.5 میل یا 92 کلومیٹر، 15 دن کے کم سے ارادے سے نکل چکا ہے یا پہنچ چکا ہے، اس کی نیت ہے میں نے 15 دن سے کم رہنا ہے، ایسا بندہ جو ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ نیت کر چکا ہے تو اس پہ قربانی کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا، اب یہ فقہی قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یہ دونوں نہیں ہیں، یا اتنی مالیت پیسے ہوں، یہ بھی نہیں ہے،
یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا جو گھریلو سامان ضرورت سے زیادہ ہو اس پہ قرضہ نہ ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ قربانی کرے گا۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سال بعد، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورا سال جو ہے اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی، تقریباً مارکیٹ میں اس کا ریٹ 40-45 ہزار اس کے درمیان میں اتنا ہے، اگر کسی کے پاس آ گئے ہیں اتنے پیسے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے تو ایسا بندہ قربانی نہیں کرے گا۔ اب مثلا کسی کی سیلری تنخواہ آتی ہے، اب جیسے یہ عید پہ ابھی تنخواہ آنے والی ہے، اب اس کو تنخواہ ملی ہے، اب وہ 40 یا 45 ہزار سے زیادہ ہے، کیا وہ بھی قربانی کرے گا؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں ہیں کہ اس کے ذمے وہ اخراجات ہیں، مثلا اس نے دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، اس نے گیس کا بل دینا ہے، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، یہ ساری چیزیں ادا کرنی، اور وہی 40 ہزار ہے اس کے پاس۔ اگر وہ قربانی کرتا ہے تو باقی جو ہیں معاملات رہ جائیں گے اور اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے وہ دیکھے کہ اگر یہ ساری چیزیں اخراجات نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس پیسے ہیں اتنے قربانی خرید سکتا ہے تو وہ قربانی جو ہے خرید کر کرے۔ ایسے ہی بالغ ہونا بھی شرط ہے، تو یہ چند شرائط تھی کہ جس کے اندر پائی جائیں گی، مرد ہے یا عورت ہے، عورت میں پائی جا رہی ہیں وہ الگ سے قربانی کرے گی، مرد میں پائی جا رہی ہیں وہ الگ سے قربانی کرے گی۔ صحیح فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اللہ پاک نے کسی کو استطاعت دی ہے، وہ تو قربانی کر رہا ہے، جی کیا غریب شخص بھی قربانی کر سکتا ہے؟ جی، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، دیکھا جائے گا کہ جو غریب شخص ہے اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی ہے۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ منت مان لیتا ہے، غریب ہے، بھی میں اس سال قربانی کروں گا، یا اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں قربانی کروں گا۔ اب اس سے وہ کام ہو گیا، اب اس بندے نے اپنے اوپر خود واجب کی ہے، اس پہ قربانی کرنا ضروری ہو گیا۔ ایسے ہی اس نے پیسے اکٹھے کر کے جیسے بھی کوشش کی، وہ قربانی کا جانور لے آیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی ضرور کرے گا۔ اب مثلا کوئی غریب شخص ہے، اس کے گھر میں کوئی بکرا ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، تو وہ نیت کر لیتا ہے بعد میں، جب اس نے خریدا تھا اس وقت اس کی نیت نہیں تھی، وہ پلا بڑا ہو گیا، اس کو اچھا لگا، اس کے دل میں آیا یار میں اس کی قربانی کر لوں، اب اس کو اختیار ہے چاہے اس کی قربانی کرے یا نہ کرے، اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر جب اس نے خریدا تھا، یعنی وہ غریب ہے، خریدتے وقت اس نے نیت کی تھی میں اس کی قربانی کروں گا، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک معاملات۔ اگلا سوال جو ہے وہ میرا اس نوعیت کا ہے کہ عید کے دن قربانی کے بجائے اگر صدقہ و خیرات کیا جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو شخص غنی ہے نا، امیر ہے، صدقہ کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب قربانی کرنے سے ہی قربانی ادا ہوگی، تو جو شخص مالدار ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ قربانی ہی کرے گا، اگر وہ نہیں کرے گا وہ شخص گناہ گار ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال عید کے دن خرچ کیا جائے جانور کے لیے، اس کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مال وہی ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کو اس قدر ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو واجب ترک کیا ہے اس کا گناہ بھی ہوگا۔ جی ناظرین، یہاں سے لینی ہے ہم نے چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا دوبارہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ قربانی کا جانور کسی کے نام سے لیا جاتا ہے، ایک شخص وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایام سے لے کے اور 10 ذی الحج تک جو ہے نا وہ نہ خط بنوا سکتا ہے نہ کٹنگ کروا سکتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے، یہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بال کٹوا لیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس میں پریشانی والی بات نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا گناہ نہیں ہے۔ مثلا کسی بندے نے بال کٹوا لیے 10 دنوں میں، تو اس کی قربانی یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی یا ثواب میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو بال ناخن وغیرہ ان کو نہ کاٹو، اور 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد یہ کام کرو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے کہ تو میں کیسے قربانی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز عید پڑھ کر یہ کام کرو، یکم ذی الحج سے پہلے یہ کام کرنے ہیں اور 10 ذی الحج کے بعد، یعنی قربانی کرنے کے بعد، قربانی کا وقت گزرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، یعنی بال وغیرہ کٹوانے ہیں، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا قربانی کا جانور کس طرح ہونا چاہیے، اور اگر اس میں اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں قربانی کا جانور جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، مال دی ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کو خرید کر لایا جائے۔ اب دوسرا اس سوال کے اندر آپ کے 2 سوال ہیں کہ اگر جانور کے اندر عیب پیدا ہو گئے، اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو شخص امیر ہے نا، جس کو اللہ نے مال دیا، غنی ہے، ابھی بھی اس کے پاس مال ہے تو وہ اور جانور لے کے آئے، اس کی قربانی کرے گا۔ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے کہ چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو جاتا ہے یا کچھ نہیں معلوم ہوتا جانور لیتے ٹائم، تو اس بعد میں معلوم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام سے پہلے 10 ذی الحج سے پہلے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو اور جانور لے کے آئے، جو غنی ہے، امیر ہے، اور جو فقیر ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں وہ اور لے آیا، مثلا کسی فقیر کا جانور جو غریب تھا اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی، جیسے پیسے اکٹھے کر کے لے آیا، اس کا جانور چوری ہو گیا، کوئی بندہ لے گیا، اب پھر اس نے کوشش کی، پیسے اکٹھے کیے، پھر وہ جانور لے آیا، اب وہ قربانی کا دن آ گیا، اس کا پہلے والا بھی جانور مل گیا، وہ بھی موجود ہے۔ اب اس غریب شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں جانور قربان کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں تھی۔ جو امیر شخص ہے اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فرض کریں اس کا جانور چوری ہو گیا، وہ ایک اور لے آیا، اب اس کو اختیار ہے جس مرضی جانور کی وہ قربانی کرے۔ تو عیب کی بات ہے، مثلا عید والے دن ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے تقریباً ہم سال بعد دہراتے ہیں، اتنا تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ کام جو سال بعد کیا جاتا ہے، اس وقت کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، سارے کوشش کر رہے ہیں جانور کو گرانے کی، سینگ ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ لنگڑا ہو جائے، کوئی بھی عیب پیدا ہو گیا بوقت ذبح، اس وقت جیسا بھی عیب پیدا ہو گیا، چاہے امیر ہے غریب ہے، اسی جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، وہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ قربانی والے روز اکثر جو ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، تو دین کے اندر اس کے بارے میں کیا احکامات بتائے گئے؟ دیکھیں اس کو روزے کا نام نہیں دیا جائے گا، روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ جو ہے جس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے وہ یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج کو ہے، یہ عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرتے تھے کہ صبح نماز عید پڑھنے سے لے کے جب تک قربانی نہ کر لیں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ جب اپنا جانور ذبح کر لیتے تو پہلا کھانا جو ہے نا اس کے ساتھ کھاتے تھے، اب وہ پہلا کھانا 10 بجے تیار ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، جب بھی ہوگا اس کے ساتھ ہم کھا لیں گے۔ اب روزہ جو ہے تو وہ تو ایک مخصوص اوقات وقت کا نام ہے نا، صبح سے لے کے یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، مگر یہ تو ہم 10، 11، 12، 1 بجے کھا رہے ہیں، اس کو روزہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ تقسیم کے حوالے سے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے برعکس دین کے اندر جو ہمسائے میں یا تقسیم کے معاملے میں کیا ہے، کس طرح ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں آپ۔ جی تقسیم کے حوالے سے چند باتیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے جو گوشت ہے نا اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا فقراء مساکین کے لیے. اب فرض کریں کوئی بندہ غریب ہے، انتہائی غریب ہے، اس کو گوشت کھانا ہی سال بعد میسر آتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں گوشت خریدے، عیالدار بھی ہے، بچے بھی ہیں اس کے. اب ایسا شخص اگر سارا گوشت رکھ بھی لیتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اچھا کوئی شخص امیر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں اس ٹاؤن میں سب لوگوں نے قربانی کی ہوئی ہے، قریب کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو گوشت دیا جائے. اگر ایسا شخص بھی گوشت رکھ لیتا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اگر محلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی مگر اس نے اپنے فریزر کو بھرا ہوا ہے اور مہینہ 1.5 مہینہ اس کو کھا رہا ہے، تو یہ اس نے ہمسائیں کو حقوق ادا نہیں کیے، کل قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی. اچھا جیسے ہمارے پاکستان میں غیر مذاہب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم صرف مسلمانوں تک ہی گوشت پہنچا سکتے ہیں یا دوسرے جو کمیونٹی ہے ان کو تک بھی ہم غریب لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ قربانی جو ہے یہ ایک صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ مسلمان کو ہی دینا ضروری ہے. اب چونکہ ہمارے ساتھ شہر میں محلے میں اگر وہ غیر مسلم ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، تو ان کو پیسے کی صورت میں یا کوئی اور چیز تحفہ تحائف دے کر وہ پیش کیے جائیں، ان کا دل جو ہے وہ نہ توڑا جائے. قربانی کا گوشت جو ہے یہ صرف مسلمان کو ہی پیش کیا جائے گا. اچھا بالکل آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جیسے قربانی کا عنوان ہمارا رکھا گیا ہے، تو جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی جانور کا ذبح جو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. یہ اس کے لیے جو خود ذبح کرنا جانتا ہے. مثلا کوئی بندہ اناڑی ہے، اب اس کو سال بعد شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا، یہ نہ ہو کہ وہ اور کچھ کر لے. یہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو خود جانتا ہے ذبح کرنا. اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں یا ذبح نہیں کر سکتے، وہاں موجود ہوتے ہیں. مثلا جو قصاب آیا ہوا ہے جیسے وہ چھری چلانے لگتا ہے ہم اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں چھری پہ. اب دونوں پہ تکبیر کہنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اتنی آواز سے کہنا ہے کہ یہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں نا کان سن لیں. اگر دل میں کہا یہ جانور ذبح نہیں ہو، بلکہ زبان سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. دوسرے کو آواز آنا ضروری نہیں ہے، اپنے کان میں پہنچے. اب مثلا وہ قصاب جو ہے وہ چھری چلانے لگا ہے، جو مالک نے بھی اوپر ہاتھ رکھ لیا. اب وہ قصاب یہ سوچ رہا ہے بھی مالک نے تکبیر پڑھ لی ہے، مالک سوچ رہا ہے بھی یہ پڑھ لی، اس نے پڑھ لی. اب دونوں سوچ رہے ہیں، پڑھی کسی نے بھی نہیں ہے، تو یہ جانور ذبح نہیں ہوا. دونوں پر پڑھنا ضروری ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، وہ پھدکتا ہے بھاگتا ہے، اس کو گراتے ہیں، تکبیر پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، جلدی چھری چلا دیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تکبیر پڑھنا بھول گیا ہے تو بالکل جانور حلال ہے، قربانی قبول ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کے تکبیر نہیں پڑھی، بھئی ذبح تو چھری نے کرنا ہے، بسم اللہ اکبر کیوں کہوں، تو یہ جانور ذبح نہیں ہوا. تو جانور کو بائیں پہلو لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف ہو. اس میں 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے حلقوم جس سے سانس آتا ہے، دوسری ایک رگ ہوتی ہے مری، یہ جو ہے خوراک کی نالی ہے، اور تیسری قسم کی جو رگیں ہیں اسے کہتے ہیں ودجین، یہ خون کی رگیں ہیں. ان میں سے ایک کا کٹنا اور پہلے جو میں نے بیان کیے ہیں ان دونوں کا کٹنا ضروری ہے کہ یہ جب کٹ جائیں گی جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا. جی ناظرین، آپ کو آج کا پروگرام کیسے لگا اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آج کا جو عنوان تھا وہ عید قربان کے حوالے سے تھا. عید قربان بالکل نزدیک ہے، ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں تک گوشت نہیں کھا سکتے، جو غریب ہیں. آج کل کے دور میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، کرونا وائرس کی صورتحال میں جو بہت زیادہ ایک غربت کی لکیر سے نیچے تک ہم آ چکے ہیں، تو اسے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. عید قربان کے اوپر ہم نے یہ پیغام دکھانا ہے لوگوں کو، قوم کو، دوسرے مذاہب کو کہ ہم جو ہیں مسلمان سب کو لے کے چلنا جانتے ہیں. اور آج کا پروگرام کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا. یہاں سے ہم لیں گے اجازت اپنی ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.